बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1947 में बदउनवानी को जहर कहा था, मगर 7 दहाइयाँ गुजरने के बाद ये जहर रियासत और मईशत तक फैल चुका है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। IMF रिपोर्ट पाकिस्तान की रियासती साख्त में सिरायत शुदा बदउनवानी फिर बेनकाब, क्या इस्तेहकाम पकड़ता निज़ाम रियासती गिरफ्त से बाहर होती करप्शन का तोड़ कर सकेगा? ज़ैगम साहब, बहुत सी ऐसी चीज़ें हालिया अरसे में हो रही हैं जो हमें एक सस्टेनेबिलिटी दिखा रही हैं आने वाले सालों के लिए, मगर ये करप्शन का मामला भी एक सस्टेनेबिलिटी के साथ कई दहाइयों से मौजूद है। क्या कहा जाए, ये चंद किरदारों की हवस है, पूरी अशराफिया जो मुनज़्ज़म तौर पर रियासती गिरफ्त से बाहर हो रही है, जिस निज़ाम की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या वो इस करप्शन का तोड़ कर सकेगा? आयशा, सबसे अहम, सबसे पहली बात इस रिपोर्ट के हवाले से ये है कि हम करप्शन का जिस अंदाज में ज़िक्र करते हैं, ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि करप्शन को उस तरीके से नहीं देखना। पाकिस्तान के करप्शन के मसले को ये दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में डालती है, उस सियाको सबाक में डालती है जिस सियाको सबाक में हम इस शो में बार बार बात करते हैं, दर्जनों शायद सैकड़ों बार बात कर चुके हैं। तो आज जो IMF की ये रिपोर्ट है, उसको देखकर तो IMF का माथा चूमने को दिल करता है। बल्कि वो जो भाई ने कहा था ना कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, वो दिल करता है। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पुराना इशू है पाकिस्तान का, मतलब ये कौम के जोड़ों में बैठ चुका है और पाकिस्तान जो है वो करप्शन में आज दुनिया में एक आला मकाम रखता है। दुनिया के इंडेक्सेस जो हैं उन पे लो है और ये छोटी छोटी रिश्वतों की बात नहीं है। ये साशे पैक रिश्वत का मसला ही नहीं है, ये कंटेनरों का मसला है। ये अलीट कैप्चर और स्टेट कैप्चर का मसला है। ये अशराफियाई मईशत का मसला है कि अशराफिया रियासत पर कैप्चर कर चुकी है। मैं एक छोटा सा पार्ट आपको पढ़कर सुनाता हूं, देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है करप्शन इनफरादी अमल के तौर पर हो सकता है, लेकिन जब पूरी मार्केट पर कब्जा हो जाए, जब रियासत की ताकत कब्जे में ले ली जाए, तो फिर पॉलिसियां और कवानीन मखसूस गिरोहों और अफराद के मफादात के लिए बनाए जाते हैं। इस सूरत में करप्शन हुक्मरान को हुक्मरान की करप्शन नहीं होती, बल्कि हुक्मरानी की बुनियाद बन जाती है। ये कानूनी शक्ल अख्तियार कर देती है, यह अवाम को कमज़ोर कर देती है और ताकत का इर्तिकाज़ एक छोटी सी अलीट के हाथ में चला जाता है। यह है करप्शन का सही सियाको सबाक। ये वो करप्शन है जिसको वो कहती कि मैक्रो इकानमी का इशू है। ये इसने पूरी मईशत को लपेट में लिया हुआ है। इसकी वजह से टैक्स टू GDP रेशो आपकी ख़राब है, इसकी वजह से आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान का सरमाया बाहर जा रहा है। और उन्होंने कौन सी मिसाल कौन सी दी है, एक केस स्टडी उन्होंने बताई है। फिर वो केस स्टडी है जो इस शो में शायद 20-24 बार तो खाली मैं जिक्र कर चुका हूँ, और वो है चीनी शुगर इंडस्ट्री, जिसकी मिसाल केस स्टडी के तौर पर दी है कि इसकी बेहतरीन मिसाल है पाकिस्तान में कि कैसे पाकिस्तान की अशराफिया और रियासती इदारों का जो गठजोड़ है वह अवाम को नुकसान पहुँचाता है। कैसे एक्सपोर्ट और कीमतों की पॉलिसियों पर असरअंदाज हुआ जाता है, कैसे सब्सिडी दी जाती है, कैसे मसनूई शॉर्टेज पैदा की जाती है, और डाका किस पे डाला जाता है। ये डाके का मेरा लफ्ज़ है, रिपोर्ट का नहीं है, अवाम की जेब पर। और फिर दूसरे जो हमारा एक पिलर है उससे भी जोड़ा है कि निज़ाम इंसाफ की जो बात है बहुत अहम है। निज़ाम इंसाफ के बगैर मईशत नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि रिपोर्ट IMF की है, इसलिए ये रिपोर्ट करप्शन को मईशत के साथ जोड़ रही है, बड़ी मईशत के साथ, मैक्रो इकानमी के साथ, और निज़ाम इंसाफ को भी उसके साथ जोड़ रही है कि निज़ाम इंसाफ कंट्रैक्ट एनफोर्समेंट में नाकाम है। यानी जो आपका मुआहदा होगा, कारोबार तो होता ही मुआहदा है ना, उस पर अमल दरामद निज़ाम इंसाफ नहीं करवा सकता और आपकी जायदाद को महफूज नहीं बना सकता। अब ये तो बुनियादी चीजें हैं। जो जदीद मईशत है उसकी इब्तिदा इन दो चीजों से हुई थी। जब ये रियासत ने दो चीजें जो हैं वो इंश्योर की थी तो उसके बाद ये चली थी। और अदालती निज़ाम जो है वो ताखीर का बायस बनता है और वो गैर मौसर है, जिसकी वजह से करप्शन होती है, सरमायाकारी रुकती है। ठीक हो गया। ये तो है बुनियादी बातें।
اور بہت ساری مشورہ جات ہیں، اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، جس میں ایک بنیادی بات جو ہے میں وہ دہرا دیتا ہوں، وقت کم ہے، کہ یہ مراعات ختم کرو۔ اب یہ کیا مراعات ختم کرو ریاست گے اس چیلنج پاکستان سے کی نمٹ معیشت سکتی کو ہے؟ ساشے آگے پہ لے ایک کے چیلنج جانا نہیں ہے۔ رہ گیا سر، کنٹینرز کا چیلنج بن گیا ہے بقول آپ کے، یہ کرپشن کنٹینرز کی سن، کیا ریاست اس چیلنج سے نمٹ سکتی ہے؟ اس کے پاس کچھ ہے نمٹنے کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں لفظ وہ استعمال کریں اسٹیٹ کیپچر، کہ ریاست کس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کیپچر ہے۔ اسٹیٹ کیپچر Elite capture کیا کر ہے؟ چکی ہے وہ state۔ ایلیٹ کیپچر ہے، ضرور۔ یعنی وہ اشرافیہ جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، ریاست اس کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہو اب گیا۔ ایک طرف تو انہوں نے کان مروڑا ہے نا، یہی دوسری تو طرف سب سے بڑا عوام کو چیلنج کان ہے مروڑنا شہزاد ہوگا۔ چودھری صاحب، پھر جب میں بات کر رہی ہوں کہ ایک استحکام پکڑتا نظام، ایک کنٹینیوٹی کی بات کر رہے ہیں، کنسسٹنسی کی بات کر رہے ہیں، کچھ پروجیکٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، سرکاری ٹھیکے ہوں، ٹیکس رعایتیں ہوں، پالیسی مراد ہو، اشرافیہ کی جیبیں گرم کرنے کا ذریعہ بن رہے، جیسے زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایلیٹ کلچر ہے یا ایلیٹ کیپچر ہے وہ اسٹیٹ کو کیپچر کر گیا ہے، تو اسے اب کیا کہا جائے کہ یہ ریاستی نظام ہی یہ بن گیا ہے، چند خاندانوں کی مشترکہ یہ صورتحال ہے، ان کا نیکسس کہلائے گا، کیا یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اسٹیٹ اس کو ٹیک آن کر سکتی ہے، کر لے؟ میں آپ کے سوال کو دہراتا ہوں، کیا مضبوط ہوتا ہوا نظام سرایت شدہ کرپشن کو قابو کر پائے گا یا نہیں؟ یہ ہے بنیادی سوال آپ کا۔ ایک تو مضبوط ہوتا ہوا نظام ایزیوم کر رہے ہیں ہم لوگ، مضبوط ہوتا ہوا نظام، اور دوسرا جو سرایت شدہ کرپشن ہے، شاید یہی نظام ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اگر نظام ہی سرایت شدہ کرپشن ہے تو اس کو کون ختم کر سکتا؟ اس لیے یہ ایک کانفلکٹ ہے ہماری اپنے نظام کے اندر، نظام کا حصہ بن چکی ہے کرپشن، اور یہی اس رپورٹ میں بتایا گیا۔ آئی ایم ایف کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے، جو کہ اس کو ہم ہمیشہ گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا کیا اس نے بولا، اس نے کہا یہ 3 مہینے سے رپورٹ پڑی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، یہ اس کو پبلش نہیں کر رہے تھے، سامنے نہیں لا رہے تھے۔ اب جب ان کو سیکنڈ یا تھرڈ ٹرانچ کی باری آئی، انہوں نے کہا ہم تب کریں گے، 2 ٹرپس لگے، جب تک آپ اس کو ریلیز نہیں کریں گے۔ اور تعریف کرنی چاہیے کچھ لوگوں کی جنہوں نے اتنا بہترین خلاصہ اس کو آج کی رپورٹس کے اندر اخباروں میں شائع کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہی اگر پڑھ لیا جائے تو سارے کا سارا ہمارے سامنے کھل کے چیز آ جاتی ہے۔ گورننس کا حصہ ہے کرپشن، ایلیٹ کیپچر کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمام وسائل کے اوپر ایلیٹ نے اپنا کنٹرول کر لیا ہے، پالیسی کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، وسائل کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، آپ کی ٹریجری پہ کنٹرول کر لیا ہے۔ یعنی جو طاقت والا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو فائدہ پہنچے، اس کا مکمل اختیار ٹریجری کے اوپر بھی ہے، خزانے کے اوپر بھی ہے۔ تو جب اس قسم کا معاملہ ہوگا، اور اس کی اپنی ملیں بھی ہیں، وہ ملیں چلاتا بھی ہے، وہ اس کی فیملی بزنسز کے اندر بھی کام کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شوگر انڈسٹری کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اس وقت سیاست کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس لیے وہ کوئی فیصلہ اس قسم کا کرتے ہیں پالیسی جو کہ ان کو۔ تو 2 قسم کے ایلیٹس کی ذکر کیا، ایک اس نے کہا کہ ایلیٹ جو ہے گورننگ ایلیٹس ہے، اور دوسرے پاور ایلیٹس ہیں۔ تو جو پالیسی بنتی ہے وہ پاور ایلیٹس کو یا گورننگ ایلیٹس کو سرو کر رہی ہے، ان کی خاطر میں کام کر رہی ہے، ان کی خاطر خدمت کرتی ہے۔ اس لیے پالیسی نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کوئی سماجی ترقی نہیں ہو رہی جو کہ عوام سے متعلق ہے، بالکل سے کچھ نہیں ہو رہا، اور کوئی معاشی ترقی نہیں ہو رہی، کیونکہ جب تک صرف ان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے جن کی پالیسیاں جن کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا بنیادی پرابلم جو ہمارا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جوڈیشل کے اوپر کو کہ زاغم صاحب نے اس کا بہت مختصر ٹائم کی وجہ سے ذکر شاید اتنا نہیں کیا، جوڈیشل کیپچر آف دا جوڈیشل انسٹیٹیوٹس، یہ بڑھ کے سامنے آیا ہے ان کی رپورٹ کے اندر۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم آنے والی ہے، 3 مہینے سے یہ بن چکا ہے سارا معاملہ، اور چونکہ وہ معاملہ ہے اس لیے کوئی دنیا میں آپ کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ ہمارے میرے خیال میں کھل کے چیزیں سامنے آ گئی۔ اب اگر آپ جوڈیشری بھی آپ کے قابو میں ہے، حکومت بھی آپ کے پاس ہے، خزانہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ ہی ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ ہی حکومتیں چلاتے ہیں، آپ ہی پاور ایلیٹس ہیں، تو پھر اس کے بعد تو تمام کا تمام نظام آپ کے ہاتھ میں ہے نا۔ ہم لوگ تو ٹکڑوں پہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو گرتے ہوئے ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے عوام کو۔ میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی وجہ ہے اس تفریق کی، اور یہ رپورٹیں آتی رہنی چاہیے تاکہ عوام کو ہم یہ بتا سکیں جتنا پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ شوگر سکینڈل، بیٹ سکینڈل، اس میں بھی وزراء اعظم نے یہ اشیاء کی ہیں۔ شوگر سکینڈل میں تو کی اس کی بڑی خوبصورت انہوں نے مثال بھی دی، اور صرف اس وقت کی مثال دے رہے ہیں 2019 کی، ابھی ریسنٹ کی مثال لے لو، 2029 روپے کلو کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب ایک ہی حمام میں، سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ ویٹ سکینڈل، ایک وزیر اعظم بنا کے پیسے چلا گیا۔ ٹوبیکو سکینڈل،
کوئی آپ کو ٹوبیکو اسکینڈل کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پالیسی افغانستان کے ساتھ ٹھیک کریں، کیونکہ ان کا سارا نظام اسمگلنگ کا اور اس تجارت کا اور سگریٹس کا اور ٹباکو کا، وہ دیکھیں نا. تو یہ ایک فائنل میں بات کر لوں، کل کی آج کی رپورٹ میں، اخبار میں رپورٹ ہے کہ کل ایک ہیئرنگ ہوئی سینٹ کی یا شاید نیشنل اسمبلی کے اندر، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ٹائلز بنانے والی فیکٹریاں ہیں وہاں پر اپنے کیمرے لگائیں گے. یہ ایف بی آر نے کہا، کیونکہ بہت سارا پیسہ کھایا جا رہا ہے وہاں 4 چائنیز جو کمپنیاں ہیں ان کے ایم ڈیز بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اگر آپ یہ کریں گے ہم کام ہی نہیں کریں گے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کیمرے ہمارے اندر لگائیں. انہوں نے کہا وہ روپڑا راشد لنگڑیال کے 30 ارب کا نقصان ہے، مجھے سالانہ پیسہ انڈر رپورٹنگ کرتے ہو، انڈر انوائسنگ کرتے ہو، اور ہمارا پیسہ ہم کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو آپ کر کے دیکھو، ہم آپ کے ملک میں رہیں گے نہیں، ہم کام نہیں کریں گے یہاں. اور کسی نے کہا، بلال نے کیا بولا، بلال کیا نہیں جو ہمارے وہ ہیں انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے کیمرے کم کر دیے اور ایسی جگہوں پہ لگائے ہیں جہاں پر آپ کا پتہ نہ چلے. یہ ہے ریاست اور یہ ہے وہ لوگ جو کہ کرپشن آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. درست ہو گیا.